بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ لوح محفوظ میں تقدیر کس طرح لکھی جاتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتہ نطفے کے پاس جاتا ہے جب وہ بچہ دانی میں جم جاتا ہے 40 یا 45 دن کے بعد، اور کہتا ہے، اے رب، اس کو بدبخت لکھوں یا نیک بخت؟ پھر جو پروردگار کہتا ہے ویسا ہی لکھتا ہے۔ پھر کہتا ہے، مرد لکھوں یا عورت؟ پھر جو پروردگار فرماتا ہے ویسا ہی لکھتا ہے، اور اس کا عمل، عمر اور روزی لکھتا ہے۔ پھر کتاب لپیٹ دی جاتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے۔ تقدیر کے ساتھ ایمان لانا ایمان کا شعبہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ ایمان لے آ، اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کے ساتھ، اور آخرت کے دن کے ساتھ، اور تقدیر کے ساتھ، وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شک واقع ہو گیا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے دل سے دور کر دے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے تمام اہل آسمان اور اہل زمین کو عذاب میں مبتلا کر دے تو سب کو عذاب دے کر بھی وہ ظالم نہیں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین پر رحم کر دے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے ان کے حق میں بہتر ہوگی۔ اگر تو احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تو تقدیر کے ساتھ ایمان نہ لے آئے۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ تقدیر کے ساتھ ایمان لانا ایمان کے شعبے جات میں سے ایک شعبہ ہے جسے کتاب اللہ بھی دلالت کرتی ہے، پھر سنت بھی، کہ اللہ تھا اور ازل میں جانتا تھا۔ اور تو یقین کر لے کہ جو مصیبت تجھے پہنچے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو تجھ سے ٹل جائے وہ تجھے پہنچ نہیں سکتی۔ اگر تو اس عقیدے کے خلاف مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔